بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے اصلی دشمن تھے اور ان کے خلاف سازشوں میں اور مختلف قسم کی خباثتوں میں مبتلا رہتے تھے تاکہ نوزائیدہ اسلامی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ سکیں، مگر ان کا یہ حسرت کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی اور نہ وہ اس قابل تھے کہ ان حسرتوں کو پوری کر سکیں۔ بہرحال اپنی انہی کوششوں کے تحت خیبر کے یہودی سردار ایک مرتبہ مکہ میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے اپنی پوری مدد کا یقین دلایا۔ چنانچہ قریش نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد یہودیوں کا یہ وفد قبیلہ بنو غطفان اور دیگر عرب کے قبل قبائل کے پاس گیا جو مدینہ کے آس پاس آباد تھے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کرتا رہا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور ان کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ ان کا لشکر مراؤ زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجاع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار عینیہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجاع کا مسعر بن رقیلہ تھا۔ اسی سلسلے میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینہ کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر مدینہ کے پاس 10,000 سپاہیوں کا لشکر جرار جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ کی پوری آبادی یعنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینہ کی چار دیواری تک بھی اچانک پہنچ جاتا تو ان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مدینہ کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورے کا سلسلہ شروع کیا۔ صحابہ اکرام مختلف مشورے دیتے رہے۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی تھی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فارس میں ہمیں دشمنوں کا مقابلہ ہوتا تھا تو ہم اسی طرح کی خندقیں کھود دیا کرتے تھے۔ تجویز بہت عمدہ تھی اور عرب بھی اس سے واقف نہ تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع کرتے ہوئے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور لگن سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً پوری طرح اس کام میں شریک بھی تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے۔ لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ان کندھوں پر